بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے پیش قدمی کی اجازت دینے والا کمانڈو پیچھے رہ گیا تھا۔ سنی ہاٹ کے عقبی حصے کی حفاظت کرنے والا پوری مستعدی کے ساتھ میرے استقبال کے لیے تیار تھا۔ سنی ہاٹ کے دوسرے پہلو پر معمور تیسرا کمانڈو اس وقت تک میری نگاہوں سے اوجھل تھا۔ مرنے والا کتا تمہارا ہے؟ میرے قریب پہنچنے پر اس نے تفتیشی رکھائی کے ساتھ سوال کیا۔ میں اسے دیکھے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے محتاط لہجے میں کہا۔ وہ کوئی آواز نکالے بغیر مرا ہے، چیخا ہوتا تو شاید میں اسے اس کی آواز سے پہچان لیتا۔ ان کے درمیان پہنچنے تک میں نے کچھ طے نہیں کیا تھا کہ میں کس ہیلے سے ان کا قرب حاصل کر سکوں گا۔ بات سے بات نکلی اور میں نے مرنے والے کتے کی ملکیت کا امکانی دعویٰ کر دیا۔ وہ بہت معمولی سا واقعہ تھا جو اچانک اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ میں اپنے دوسرے حریف سے مکالمہ کرتے ہوئے اپنے دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ کتے کی ملکیت کا دعویٰ میرے گلے نہ پڑنے پائے۔ پالتو کتے اپنے مالک کی بو پہچانتے ہیں، یوں ویرانوں میں مارے مارے نہیں پھرتے۔ وہ آسانی سے مجھے راہ دینے پر آمادہ نہیں تھا۔ میں تمہارے ساتھی کو اپنی کتھا سنا چکا ہوں، میں نے بیزاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اب تم کو بھی بتائے دیتا ہوں کہ ہم نے ہاٹ کرائے پر لیا تھا، ہم یہاں آ گئے، چوکیدار نہیں پہنچا، ہاٹ پر تالا پڑا ہوا ہے، ہمارا کتا بوکھلا کر غائب ہو گیا، ہم اس کی تلاش میں یہاں رکے ہوئے ہیں۔ وہ تمہارے ہاتھوں مر چکا ہے تو ہم ابھی لوٹ جائیں گے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ اور کتنے آدمی ہیں؟ اس خبیث کو ایک نئی بات سوجھ گئی۔ وہ 200 یا 200 بھی ہو سکتے ہیں، میں نے چڑ کر جواب دیا۔ تمہیں ان سے کیا لینا ہے؟ تمہارے پاس میں اکیلا آیا ہوں، تم لوگ ایک معمولی سی بات کو اتنا طول کیوں دے رہے ہو؟ کتے کی لاش دکھانے میں تم اتنی ہیل و حجت کیوں کر رہے ہو؟ بات کتے کی نہیں، سنی ہاٹ کی ہے، اس نے میرے لہجے کا برا منائے بغیر تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ تم نے مشتبہ انداز میں ہمارے ہاٹ تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، اپنا اطمینان کرنا میرا پورا حق ہے۔ کیا یہ بات عجیب نہیں ہے کہ میں نے ایک کتے کو مارا اور تم اس کے مالک ہونے کا دعویٰ کر کے سامنے آ گئے؟ ساحلوں پر کون پالتو کتے لے کر آتا ہے؟ تم غیر ضروری باتیں کر رہے ہو۔ لوگ کتوں کو بستر میں اپنے ساتھ لے کر سوتے ہیں، میں اسے ساحل پر ہوا خوری کے لیے لے آیا تو کیا برا کیا؟ یہ انگریزوں کے شوق ہوتے ہیں۔ میرے چیڑنے پر وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ تم کسی کالے انگریز سے کم نظر نہیں آتے، جاؤ اسے دیکھ لو، وہ ادھر پڑا ہوا ہے۔ اس نے چند گز دور ایک تاریک ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ میری پہنچ سے دور تھا، میں نے سرسری انداز میں سر گھمایا تو پہلا کمانڈو نظر آیا۔ وہ پوری طرح ہم دونوں کی طرف متوجہ تھا۔ اس وقت میں ذرا بھی گڑبڑ کرتا تو وہ لمحہ بھر میں اپنے ساتھی کی مدد کے لیے آ سکتا تھا۔ میرے لیے ان مسلح گینڈوں کا مقابلہ کرنا محال تھا۔ میں سر جھٹک کر اس مختصر سی ڈھلان سے اترنے لگا جو ریتیلے ٹیلے پر ختم ہو رہی تھی۔ میں نے ٹیلے پر چڑھ کر دوسری طرف دیکھا تو چاند کی پھیکی روشنی میں مجھے کتے کا بے جان دھڑ نظر آ گیا۔ اس بے حس و حرکت وجود کا سار سرے سے غائب تھا۔ اس وقت تک میں انہیں فریب دینے میں کامیاب رہا تھا اور ان کے درمیان گھس آیا تھا، لیکن مجھے ان پر وار کرنے کا کوئی بے داغ موقع نہیں مل سکا تھا۔ میری صحیح سلامت واپسی کے لیے اتنا کافی ہوتا کہ میں متوفی کتے کی ملکیت کے دعوے سے یکسر دستبردار ہو جاتا، اسے پہچاننے سے انکار کر دیتا اور ان دونوں زور آور کمانڈوز کا شکریہ ادا کر کے واپس لوٹ جاتا۔ مجھے یہ اندازہ بھی تھا کہ مجھے اپنے ساتھیوں سے الگ ہوئے خاصی دیر ہو چکی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تشویش میں اضافہ ہونا لازمی تھا۔ میں ان کی نگاہوں سے اوجھل تھا، وہ سب اپنی اعصابی کشیدگی کے نتیجے میں کسی بھی لمحے میرے لیے کوئی امدادی کارروائی عمل میں لا سکتے تھے۔ اس وقت تک انہیں ایک ہی بات نے کسی عملی قدم سے روکا ہوا تھا کہ اپنے حریفوں سے میرے مذاکرات میں کوئی شدید تلخی پیدا ہوئی تھی، نہ کوئی ہنگامہ خیز شور شرابہ ہوا تھا۔ تصادم کی ایسی کوئی بھی علامت انہیں اندھا دھند حملے پر مجبور کر سکتی تھی۔ میں ٹیلے پر بس لمحہ بھر کے لیے رکا، خالی ہاتھ واپس لوٹنا ذلت کے مترادف ہوتا۔ اوہ مائی ہمبنگ ڈارلنگ،
میں نے ایک بہت ہلکی سی جذباتی چیخ ماری اور ٹیلے سے نیچے کود گیا۔ مجھے یقین تھا کہ میری آواز دوسرے کمانڈو کے کانوں تک ضرور پہنچی ہوگی۔ نرم ریت پر قدم ٹکاتے ہی میں نے کسی آنے والے کے استقبال کی تیاری کرنے کا ارادہ کیا، مگر اسے فوری طور پر ملتوی کر دیا۔ وہ دونوں محتاط تھے، ان سے یہ توقع ابس تھی کہ وہ میری درد مندانہ آواز سنتے ہی ٹیلے سے نیچے کود پڑیں گے۔ وہ اوپر رک کر نگاہیں دوڑاتے اور مجھے اوٹ میں دبکا ہوا دیکھتے تو ایک ہی سانس میں کئی گولیاں میرے بدن میں اتار دیتے۔ میں لپک کر کتے کی لاش کی دوسری جانب پہنچ گیا۔ اس پوزیشن سے میں ٹیلے پر نمودار ہونے والے ہر شخص پر نظر رکھ سکتا تھا۔ میں دونوں ہاتھوں سے اپنا سار تھام کر اپنائے ہوئے اس بے نام و نشان کتے کی لاش کے قریب ریت پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں میں میری توقع پوری ہو گئی۔ میری ترکیب کارگر رہی اور کتوں کی ساحلی سیر پر اعتراض کرنے والا دوسرا کمانڈو ٹیلے کے سرے پر آ موجود ہوا۔ اب کیا مصیبت ہے؟ وہ اوپر سے گرایا۔ تم نے اپنے کتے کو پہچان لیا ہے تو اسے اٹھاؤ اور یہاں سے چلتے بنو، ہمارا وقت برباد مت کرو۔ تم بہت نرم دل اور مہربان ہو، میں نے برائی ہوئی آواز میں کہا۔ اپنے چہیتے کتے کی لاش کو یہاں گیدڑوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ اس بد نصیب کا وقت پورا ہو گیا تھا جو یہ تمہارے نشانے پر آ گیا۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، ذرا نیچے آ کر اسے میرے کندھے پر ڈلوا دو، میں چلا جاؤں گا، تمہارا وقت برباد نہیں کروں گا۔ اس نے ریت پر ٹھوکر مار کر بڑبڑاتے ہوئے چند پیچیدہ گالیاں دیں اور کود کر نیچے آ گیا۔ میں اسی مبارک لمحے کا منتظر تھا۔ نیچے قدم ٹکانے کے بعد وہ سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ میں چھوٹی سی جست لگا کر اس کے قریب پہنچا اور اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے اپنا بایاں ہاتھ اس کی ننگی گردن پر رکھ دیا۔ میری انگلی میں پڑی ہوئی انگوٹھی کا موت کا زہر اگلنے والا کھوکھلا نگینہ میری ہتھیلی کے رخ پر آیا ہوا تھا۔ اس کمانڈو کی گردن پر میری گرفت قدرے سخت ہوتے ہی سری الاثر زہر اس کے بدن میں سرایت کر گیا۔ مرے ہوئے کتے کی طرح کمانڈو کے حلق سے کوئی آواز نکلی نہ وہ اپنے ہاتھ پیروں کو کوئی دفاعی حرکت دے سکا۔ میں نے اس کے گرتے ہوئے وجود کو ایک ہلکا سا جھٹکا دیا اور اس کی بے جان لاش اوندے منہ کتے کے ڈھیر پر جا گری۔ امریکی اور کتا، بلکہ امریکی کتا، میرے دل و دماغ کی گہرائیوں سے ایک اچھوتا خیال ابھرا اور میرے پورے وجود کو نہال کر گیا۔ باتوں کا وقت گزر چکا تھا، تیز ترین عمل کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس وقت ایک لمحے کی لغزش بھی میرے لیے موت کا پیغام بن سکتی تھی۔ میں نے کمانڈو کی لاش سے رائفل اتارنے کے بارے میں سوچا، لیکن اس وقت میرا یوں مسلح ہونا سود مند نہیں تھا۔ نہتا رہ کر میں اپنے حریفوں سے بہتر انداز میں نمٹ سکتا تھا۔ میں بغلی سمت سے قدرے لمبا چکر کاٹ کر ٹیلے پر چڑھ گیا۔ دوسرے کمانڈو کی نگاہیں اسی طرف لگی ہوئی تھیں۔ ان کا تیسرا ساتھی میری نظروں سے بدستور اوجھل تھا۔ وہ کسی ایسی پوزیشن میں موجود تھا جہاں سے اسے اپنے دونوں ساتھیوں کی خیر خبر نہیں مل سکتی تھی۔ میری چیخو پکار تیسرے کمانڈو کو بھی ہوشیار کر دیتی۔ میں نے ٹیلے پر پہنچتے ہی اپنے دونوں ہاتھ ہلا ہلا کر دوسرے کمانڈو کو اپنی طرف بلانا شروع کر دیا۔ اپنے ساتھی کے بجائے مجھے ٹیلے پر دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ رہی صحیح کسر میرے مضطربانہ اشاروں نے پوری کر دی۔ منہ سے کچھ پھوٹو، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ میری طرف دوڑتے ہوئے گرایا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ وہ ہوا کے دوش پر تیسرے کمانڈو کے کانوں تک پہنچ گئی اور وہ اپنی رائفل تانے اوٹ سے نکل آیا اور میرے بدن میں سنسنی کی لہریں دوڑ گئیں۔ وہ سنی ہاٹ کی دوسری سمت میں تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے، مگر میں ایک وقت میں ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تیسرے کمانڈو کو واقعات کے سر پیر کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ اپنی رائفل تانے بہت احتیاط سے ایک ایک قدم کر کے آگے بڑھ رہا تھا۔ اسی اثنا میں دوسرے کمانڈو دوڑتا ہوا سنی ہاٹ کی اوٹ سے نکل آیا۔ تیسرے کمانڈو نے اسے دیکھ لیا، لیکن دوڑنے والے کی پشت سنی ہاٹ کی طرف تھی۔ وہ میری سمت میں آ رہا تھا، اپنے تیسرے ساتھی کو نہیں دیکھ سکا۔ کیا ہوا؟ ٹیڈ کہاں ہے؟ اس نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ میں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں ٹیلے سے نیچے پھیلے ہوئے اندھیرے کی طرف اشارہ کر کے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ اچانک کتے پر گر گیا۔ غصے، تجسس اور سنسنی سے مغلوب ہو کر وہ اپنے ساتھی کا جائزہ لینے کے لیے بس لمحہ بھر کے لیے ٹیلے کے سرے پر رکا۔ اس کی ساری توجہ نشیب میں مرکوز تھی۔ میں نے اپنے بائیں ہاتھ سے اچانک اس کی داہنی کلائی تھام لی۔ میرے ہاتھ کا لمس محسوس کرتے اس نے بڑک کر میری طرف دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ اتنی دیر میں زہر اس کے دوران خون میں شامل ہو کر اپنا رنگ دکھا چکا تھا۔ وہ ٹیلے سے اچانک نشیب میں گرا۔ میں نے اس سے پہلے نیچے چھلانگ لگا دی۔ میں نے قلیل سے وقت میں بہت کامیاب
کامیابی سے اپنے 2 حریفوں کو جہنم واصل کر دیا تھا، تیسرے نے کچھ مناظر دیکھ لیے تھے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اس جال میں پھنس سکے گا۔ میں نے پھرتی سے دونوں کمانڈوز کی رائفلوں پر قبضہ کر لیا، ایک اپنے شانے سے لٹکا کر دوسری کو ہاتھ میں رکھا اور جیب سے اپریٹس نکال لیا تاکہ اپنے انتظار میں سوکھتے ہوئے ساتھیوں کو اپنی تازہ ترین پوزیشن سے باخبر کر سکوں۔ ہے ٹیڈ گراہم، تم کہاں ہو؟ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ فضا میں تیسرے کمانڈو کی بھاری اور تشویش زدہ آواز گونجی۔ میں نے 2 کو مار دیا ہے، اپریٹس اپنے دانے کے قریب لا کر میں نے کسی تمہید کے بغیر کہا، ان کی رائفلیں میرے پاس ہیں، تیسرا زندہ ہے، سارا کھیل ہٹ کے پیچھے مرکوز ہے، تم لوگ باقیہ 3 سمتوں سے دعویٰ بول دو، اوپر۔ میں نے اس خطرناک نشیب سے کسی بہتر پوزیشن کی تلاش میں نکلتے ہوئے کہا۔ شکر ہے کہ تم زندہ ہو، اول خان کی آواز ابری۔ تیسری کو اسی طرف الجائے رکھو، ہم بڑھ رہے ہیں، اوپر۔ میرے پاس وقت نہیں تھا، میں نے کوئی جواب دیے بغیر اپریٹس اپنی جیب میں ڈال لیا۔ میرے لیے اتنا کافی تھا کہ دوسروں نے میرا پیغام سن لیا تھا۔ میرے ذہن سے یہ خطرہ ٹل گیا تھا کہ کہیں میں بے خبری میں اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں نہ مارا جاؤں۔ میں نرم ریت پر بھاگنے میں دقت محسوس کر رہا تھا، اندھیرے میں خود رو جھاڑیاں بھی میری راہ میں رکاوٹ بن رہی تھیں، لیکن کہیں سے کوئی فائر ہونے سے پہلے میں اس نشیب سے کافی دور نکلنے میں کامیاب ہو گیا جہاں 2 کمانڈوز کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ ٹیڈ گراہم، میری آواز کا جواب دو۔ کچھ دیر کے سکوت کے بعد پھر وہی آواز گونجی، اس بار آواز خاصی بلند تھی اور اس میں تشویش کا عنصر نمایاں تھا۔ میں ٹیلے کی طرف گھات لگائے جھاڑیوں کی اوٹ میں دبکا بیٹھا رہا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اپنے 2 ساتھیوں کی اچانک اور پراسرار خاموشی تیسرے کمانڈو کے اعصاب کو ہلا کر رکھ دے گی۔ کوئی گولی چلی تھی نہ تصادم ہوا تھا، پھر بھی ان کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کو سنی ہٹ کے عقب میں دوڑ لگاتے اور پھر ریتیلے ٹیلے سے نشیب میں کودتے پا کر پھرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد اسے صورتحال کا صحیح ادراک کرنے کے لیے ٹیلے پر آنا چاہیے تھا۔ اسے صرف ایک خوف نے فوری طور پر ادھر کا رخ کرنے سے روکا ہوا تھا۔ وہ دوسرے کمانڈو کے ساتھ مجھے دیکھ چکا تھا۔ اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے میں دوسرے کمانڈو کا کام تمام کرتا ہوا نشیب میں کود گیا تھا۔ اسے یہ خوف ہو سکتا تھا کہ میں نے طاقت کے بل پر اس کے ساتھی یا ساتھیوں کو یرغمال بنا رکھا ہو اور جب وہ سامنے آئے تو اسے بھی میں اپنی زد پر لے لوں۔ وقت دھیمے دھیمے سرکتا رہا، بے چینی میں لمحہ بے لمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ میرے اصل حریف وہ کمانڈوز نہیں تھے، وہ تینوں ہماری راہ کی بھاری رکاوٹیں بنے ہوئے تھے۔ 2 کے مار لیے جانے کے بعد تیسرے نے مجھے اٹکایا ہوا تھا۔ اس کا قصہ نمٹ جاتا تو میں اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے اس اصل حریف سے ٹکر لے سکتا تھا جو سنی ہٹ کی 4 دیواری میں پناہ گزین تھا۔ اول خان وغیرہ کی طرف سے بھی خاموشی تھی، شاید وہ سنی ہٹ کے گرد اپنی فارمیشن ترتیب دے رہے تھے۔ وقت مل جانے کے بعد اس حملے کے لیے منصوبہ بندی ناگزیر تھی۔ اچانک مجھے ٹیلے کے سرے پر ایک سیاہ دھبا ابھرتا ہوا نظر آیا اور میرے سینے سے بے اختیار ایک گہرا سانس آزاد ہو گیا۔ ٹیڈ اور گراہم کی تلاش میں نکلا ہوا شخص منجا ہوا کمانڈو ثابت ہوا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ ریت کا ٹیلا اس کے لیے موت کا پھندا ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے قدموں پر چل کر وہاں تک پہنچنے کی بجائے وہ کسی عیار چیتے کی طرح سینے کے بل ریت پر سرکتا ہوا وہاں تک پہنچا تھا۔ ٹیلے پر اس کے ابھرے ہوئے سر کا نشانہ لینا آسان نہیں تھا۔ میں نے اسے وہاں ٹکنے کا وقت نہیں دیا۔ وہ اپنی آنکھوں سے نشیب کا منظر دیکھ لیتا تو بہت کچھ سمجھ سکتا تھا۔ اس کا تجسس اور بے یقینی میں مبتلا رہنا میرے لیے سود مند تھا۔ ٹیلے پر اس کا سر ابھرتے ہی میں نے شست باندھ کر امریکی رائفل سے فائر کر دیا۔ فضا میں ایک زبردست دھماکہ ہوا، میری چلائی ہوئی گولی اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ وہ اسی لمحے وہاں سے غائب ہو گیا۔ اگلے لمحے میں ٹیلے سے ایک پرشور آواز کے ساتھ گولی میری طرف آئی۔ میں نے فائر کرتے ہی اپنی جگہ تبدیل نہ کر لی ہوتی تو میرے حریف کا فائر مجھے چاٹ گیا ہوتا۔ اس کی عقابی نظروں نے میرے فائر کی چمک سے میری پوزیشن کا بالکل صحیح اندازہ لگاتے ہی بے خطا فائر کیا تھا۔ میرے بدن کے مساموں سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ میں نے
زبردست مکاری سے کام لے کر 2 کمانڈوز کو اپنا نشانہ بنا لیا تھا، مگر گمان تھا کہ تیسرا بھی میرے لیے آسان شکار ثابت ہوگا، مگر اس کے طور طریقے بتا رہے تھے کہ وہ آسانی سے مار کھانے والوں میں سے نہیں تھا۔ اسے فن حرب پر پوری دسترس حاصل تھی، اس سے مقابلہ طول پکڑتا ہوا نظر آنے لگا۔ دور دور سے گولیوں کے تبادلے میں اسے مات دینا مشکل نظر آ رہا تھا۔ مجھے فکر و تشویش نے آن گھیرا۔ اس مارکے میں ایس ٹی ایف پس پردہ تھی، اس لیے اول خان نے مقامی پولیس سے کسی قسم کی مراعات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مقابلہ طول پکڑتا تو پولیس کی مداخلت یقینی تھی۔ ایک مسلمہ سفارتی پارٹی کے مقابلے میں ہم بے نام و نشان حملہ آور تھے۔ پولیس ہمارے خلاف پوری طرح ان لوگوں کا ساتھ دیتی اور ہمارا مشن ناکام ہو جاتا۔ چند لمحوں کے بعد فضا پستول یا ریوالور کے فائروں سے گونج اٹھی۔ اول خان اور دوسرے لوگوں سے اس مقابلے میں ایسے بے وقت ہتھیاروں کے استعمال کی توقع نہیں تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ ان لوگوں نے خاموشی سے سنی ہٹ پر دعویٰ بول دیا تھا۔ اپنی خلوت کے اطراف میں مشتبہ قسم کی نقل و حرکت کے آثار محسوس کر کے ٹام یا اس کے بہکے ہوئے ساتھی نے خوف زدگی کے عالم میں اپنا پورا پستول یا ریوالور خالی کر دیا تھا۔ پورے 7 فائر ہونے کے بعد وہ آوازیں دم توڑ گئیں۔ میں نے مضطرب ہو کر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ میں ایک لمبا چکر کاٹ کر سنی ہٹ تک پہنچنا چاہ رہا تھا۔ تیسرا کمانڈو میری تلاش میں وہیں بھٹکتا رہ جاتا۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں رہا تھا۔ رکاوٹیں ختم ہو جانے کے بعد مجھے صرف ٹام تک رسائی کی جستجو تھی۔ میں 2 بری ہوئی وزنی رائفلوں کے بوجھ کے ساتھ دوڑتا ہوا آخر کار ایک ایسے مقام پر جا نکلا جہاں سے سنی ہٹ صاف نظر آ رہا تھا۔ بھاری فائرنگ کے نتیجے میں پوری ساحلی پٹی ویران ہو چکی تھی۔ وہاں دور دور تک کوئی متنفس نظر نہیں آ رہا تھا۔ رات کے گہرے سکوت میں بکھری ہوئی ہلکی سی چاندنی میں سمندر کا مزہ لینے والے قتل و غارت گری کے خوف سے اپنے ہاٹ کی 4 دیواری میں سمٹ چکے تھے۔ رائفل کا ایک فائر ہوا، وہ آواز امریکی رائفلوں کے فائر سے مختلف تھی۔ اسی کے ساتھ ایک کربناک انسانی چیخ فضا میں بلند ہوئی اور بتدریج دم توڑ گئی۔ چیخ اجنبی تھی، یقینی طور پر دشمنوں کا کوئی اور آدمی گرا لیا گیا تھا۔ سنی ہاٹ کی طرف دوڑتے ہوئے میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ چیخ کسی بند 4 دیواری سے نہیں ابری تھی، اس کی گونج بتا رہی تھی کہ کوئی کھلی فضا میں مارا گیا تھا۔ اگر میرے ساتھی سنی ہاٹ میں گھس چکے تھے تو انہیں اپنے بدمست حریفوں کو زیر کرنے کے لیے رائفل جیسے طاقتور ہتھیار کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ انہیں ٹام کو بے بس کرنا تھا۔ اسے مارنے یا زندہ رکھنے کا فیصلہ کرنے کا حق صرف مجھے حاصل تھا۔ میرے پہنچنے سے پہلے کوئی اسے موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتا تھا۔ ان حقائق کی روشنی میں یہ بات طے تھی کہ سنی ہاٹ میں موجود دونوں جوڑوں میں سے کوئی نہیں مارا گیا تھا۔ لے دے کر وہ تیسرا کمانڈو ہو سکتا تھا جو اپنی بدقسمتی سے میرے کسی ساتھی کی ذات میں آ گیا ہو۔ اس نتیجے پر پہنچتے ہی میرے وجود میں جوش ولولے کی ایک نئی لہر سرایت کر گئی۔ میں پوری طاقت سے دوڑتا ہوا سنی ہاٹ کے برآمدے تک پہنچ گیا۔ وہاں بدستور اندھیرے کا راج تھا، مگر ہلکی چاندنی میں سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ ویران برآمدے میں پڑی ہوئی خالی کرسیوں اور مے نوشی کے لوازمات کے سوا وہاں کسی ذی روح کا وجود نہیں تھا۔ البتہ اندر سے کچھ عجیب و غریب اور ملی جلی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ان پر دھیان دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ تاریکی میں سے اچانک ایک سایہ برآمد ہوا اور میرے گلے میں جھول گیا۔ مجھے اس کو پہچاننے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اس کے وجود کی خوشبو بتا رہی تھی کہ وہ غزالہ تھی۔ تم یہاں اندھیرے میں کہاں چھپی ہوئی تھی؟ میں نے تحیر زدہ سرگوشی میں پوچھا۔ یہاں پہرا دے رہی ہوں، ویرا عجیب سنکی عورت ہے، رائفل لے کر آپ کی تلاش میں نہ جانے کہاں بھٹکتی پھر رہی ہے۔ اول خان اپنے آدمی اور سلطان شاہ کے ساتھ اندر ہے، اس نے ایک ہی سانس میں کہہ ڈالا۔ ابھی رائفل کہاں چلی تھی؟ میں نے مستربانہ لہجے میں پوچھا۔ باہر عقب سے آواز آئی۔ میں بری طرح چونک کر مڑا تو ویرا اپنی رائفل سمیت موجود تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر آنکھوں کے نچلے حصے تک سیاہ اسکارف باندھا ہوا تھا۔ اس نے ہم دونوں کی طرف بڑھتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ مجھے تمہاری تلاش تھی۔ میں نے تیسرے کمانڈو کو بھی ٹھکانے لگا دیا ہے۔ اب اندر والے 4 رہ گئے ہیں۔ ان کی طرف جانے سے پہلے اپنے چہرے پر رومال یا پھر اپنا بنیان باندھ لو۔ اول خان نے بھی یہی کیا ہے۔ ٹام ہم تینوں کو دیکھتے ہی پہچان لے گا۔ ویرا کا مشورہ بہت صائب اور قیمتی تھا۔ جیب میں رومال رکھنے کی پرانی عادت اس وقت میرے کام آئی۔ میں نے ہاتھ میں موجود امریکی رائفل غزالہ کے حوالے کی اور شانے سے دوسری رائفل اتار کر بہت
بہت تیزی سے اندر گھس گیا۔ برآمدے سے گزر کر میں لابی میں پہنچا جہاں تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی داہنی طرف وہ تینوں ایک بند دروازے کے دائیں بائیں موجود تھے۔ دروازے کی نچلی درز سے روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی۔ چاروں اندر بند ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ اول خان نے میری آمد کا اندازہ لگاتے ہی کہنا شروع کیا، مگر میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم دروازہ کیوں نہیں توڑ دیتے؟ میں نے دبی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کوشش کی تھی، اس نے اندر سے فائرنگ شروع کر دی۔ منہ پر چڑھے ہوئے بنیان کے پیچھے سے اول خان کی آواز آئی، دروازہ بہت مضبوط ہے مگر کوئی بھی گولی دروازہ پار کر کے ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ٹام، دروازہ کھولو ورنہ ہم تمہیں اڑا دیں گے۔ میں نے بدلی ہوئی اونچی آواز میں اپنے اصل حریف کو للکارا۔ اس سے پہلے تم فنا ہو جاؤ گے۔ اندر سے آنے والی ٹام کی آواز میں دور دور تک نشے کا شائبہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے موبائل پر آگے خبر دے دی ہے، کسی بھی وقت تم سب گھیر لیے جاؤ گے، تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ وہ اس کا سفید جھوٹ بھی ہو سکتا تھا، مگر ہم کس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر وقت کھونے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ اول خان وقت ضائع کرنے کا متحمل نہیں تھا، پھر بھی خاصا وقت ضائع کرنے کے باوجود کامیابی حاصل نہیں کر سکا تھا۔ شاید وہ اس احتیاط میں الجھا رہ گیا تھا کہ اسے ٹام کو ہر حال میں زندہ پکڑنا ہے۔ ٹام نے مجھے للکارا تھا، وہ میرے خون کا پیاسا تھا۔ میرے لیے اس کی سلامتی کی کوئی وقت نہیں تھی۔ میں نے دوسروں کو صرف اس وجہ سے محتاط رہنے کی ہدایت کی تھی کہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے کیفر کردار تک پہنچانا چاہتا تھا۔ میری وہ ہدایت اس وقت تک اول خان کے قدموں کی زنجیر بنی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے قبضے میں موجود رائفل کی نال ٹھوس لکڑی کے بنے ہوئے دروازے کے اس اوپری کونے پر ٹکا دی جہاں اندر کا بلٹ ہو سکتا تھا۔ ٹریگر دباتے ہی فضا لرز اٹھی۔ اندر سے کئی بے ساختہ چیخوں کی آوازیں آئیں جن میں لڑکیوں کی بہکی بہکی چیخیں نمایاں تھیں۔ چیخنے کے ساتھ انہوں نے رونا بھی شروع کر دیا تھا۔ میں نے پیچھے سے ہٹ کر دروازے پر زوردار لات ماری، لیکن وزنی دروازہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ انہوں نے اندر سے دروازے کا ہضمی قفل بھی بند کیا ہوا تھا۔ ٹام کی زبان سے موبائل فون کا ذکر سن کر میری کھوپڑی سنک گئی تھی۔ ہماری مہلت کسی بھی لمحے ختم ہو سکتی تھی۔ اس بار میں نے دروازے کے قفل کا نشانہ لے کر رائفل سے فائر کیا اور خوش نما دروازے میں تالے کی جگہ ایک بدا سا سوراخ نمودار ہو گیا۔ اندر چیخو پکار کا ایک طوفان برپا تھا، تاہم ان میں سے کسی نے جوابی گولی چلانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ اس بار سلطان شاہ نے پوری طرح بے خوف ہو کر دروازے پر زور ڈالا اور وہ کوئی آواز پیدا کیے بغیر اندر کی طرف کھلتا چلا گیا۔ بے دھڑک ہو کر اندر گھسنا دل گردے کا کام تھا جو ہم چاروں میں سے کسی ایک کو کرنا تھا۔ اول خان کے آدمی نے ہمیں اس بارے میں سوچنے کی کوئی مہلت دیے بغیر پہل کر ڈالی۔ کمرے میں چند قدم آگے بڑھتے ہی وہ بہت تیزی سے پلٹا تھا۔ اس وقت تک میں بھی اندر پہنچ چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ چاروں دروازے والی دیوار سے لگے خوف سے کانپ رہے تھے۔ دروازہ کھل جانے کے بعد انہیں اپنا انجام سامنے نظر آنے لگا تھا۔ لڑکیاں نیم برہنہ اور شرمناک حالت میں تھیں، دونوں خوش شکل اور سیمی بدن تھیں، لیکن سلطان شاہ میرے پیچھے کمرے میں داخل ہوا تو ایک لمحے کے لیے بھی مرمر سے تراشے ہوئے ان گلابی پیکروں سے محظوظ نہ ہو سکا۔ وہ خاصا نیک نفس آدمی تھا۔ انہیں دیکھتے ہی آگ بگولا ہو کر ان کی طرف لپکا اور ان میں سے ایک کے کولوں پر زوردار لات رسید کر کے بے ساختہ اردو میں گرجنے لگا، بے شرمو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، منہ کالا کر لو اپنا۔ اردو ان دونوں کے بس سے باہر کی بات تھی۔ ان کے رونے کی رفتار تیز ہو گئی۔ میں نے شہادت کی انگلی سے کھلے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کر کے پاٹدار آواز میں گیٹ آؤٹ کہا تو وہ گرتی پڑتی اسی سمت میں بھاگ نکلی۔ مجھے توقع تھی کہ برآمدے میں موجود غزالہ اور ویرا انہیں وہاں سے نکلنے نہیں دیں گی، ان کی مزید درگت بنا کر انہیں بے حال کر دیں گی۔ ان بدکار لڑکیوں سے نبٹنے کے لیے وہی دونوں موزوں تھیں۔ سلطان شاہ نے ان دونوں لڑکیوں کو وہاں سے بگا کر مجھے ایک نئی راہ سجا دی۔ ہمارے سامنے صرف ٹام اور اس کا ساتھی رہ گیا تھا۔ وہ چہرہ میرے لیے اجنبی تھا۔ وہ عیاشی میں ٹام کا ساتھی تھا، لیکن جرائم میں شاید اس کا شریک کار نہیں تھا۔ اسے صرف اس بنا پر مارنا مناسب نہیں تھا کہ اپنے چہرے مہرے سے وہ بھی امریکی نظر آ
جا رہا تھا۔ اس بار میں نے اپنی انگلی میں پڑی ہوئی دوسری انگوٹھی کو گھمایا اور بڑھ کر ٹام کے ساتھی کے رخسار پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ اس کے حلق سے ایک ہچکی سی برآمد ہوئی اور وہ تیورا کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ مجھے امید تھی کہ وہ 2-3 گھنٹوں سے پہلے اپنے ہوش و حواس میں نہیں آ سکے گا۔ تم لوگ کون ہو؟ ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ٹام کے ہونٹوں سے پھنسی پھنسی خوف زدہ آواز برآمد ہوئی۔ اس کے لٹکے ہوئے داہنے ہاتھ میں اس وقت بھی پستول دبا ہوا تھا۔ ٹام دہشت کی وجہ سے اپنے اس ہاتھ کو جنبش دینے سے معذور ہو چکا تھا، یا پھر میگزین خالی ہو جانے کے سبب سے وہ پستول لوہے کے ایک ٹکڑے کی طرح بے وقت ہو کر رہ گیا تھا اور ٹام نے اس سے کوئی کام لینے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ میں نے اسے حکم دیا کہ وہ پستول فرش پر گرا دے۔ ٹام نے میرے الفاظ پورے ہونے سے پہلے اپنا پستول چھوڑ دیا۔ تم کون ہو؟ تم دونوں کے چہرے چھپے ہوئے کیوں ہیں؟ ٹام کی مستربانہ آواز ابھری۔ سلطان شاہ کی عمدہ حکمت عملی کی بنا پر میدان صاف ہو چکا تھا۔ وہاں کوئی ایسا گواہ نہیں رہا تھا جو اپنے زندہ بچ جانے کی صورت میں ٹام کے کہے ہوئے الفاظ کو کسی اور تک پہنچا سکے۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنے چہرے سے رومال الگ کر دیا۔ کہ کرنل تم؟ اس کے منہ سے تحیر زدہ آواز برآمد ہوئی۔ بے یقینی کے سبب سے اس کی آنکھیں اپنے حلقوں سے باہر ابلی پڑ رہی تھیں۔ تم تو خود کشی کر چکے تھے۔ میں زندہ ہوں اور تمہارے سامنے موجود ہوں۔ میں نے اتنی آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ سکتا تھا، میں نے زہریلی آواز میں کہا۔ میں قسم کھاتا ہوں میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ فساد کی جڑ ڈینی ہے، اس کی وجہ سے میرے اور تمہارے درمیان غلط فہمیوں نے جنم لیا تھا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے تیزی سے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ وہ میرے دام میں آیا ہوا دلچسپ شکار تھا۔ مہلت ہوتی تو میں گھنٹوں اس کا خون خشک کر سکتا تھا۔ میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں نے ترشی سے کہا، یہ اور بھی بری بات ہے کیونکہ تمہارے اسی خادم کو کچھ لوگ ڈینی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ آؤ اب میں دیکھوں کہ تمہارے بازوؤں میں کتنا دم خم ہے۔ میں نے اپنی رائفل سلطان شاہ کی طرف اچھال دی۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میرا انکشاف سن کر اس پر سختہ طاری ہو گیا ہو۔ میں نے اچھل کر اس کے منہ پر ایک فلائنگ کک ماری اور وہ کریہا چیخ مار کر اپنی عقبی دیوار سے جا ٹکرایا۔ آؤ، میں نے اشارے سے اسے اپنی طرف بلایا۔ میں تمہیں گولی بھی مار سکتا تھا مگر میں تمہارا گمانڈ توڑنا چاہتا تھا۔ تم نہتے ہو تو میں بھی خالی ہاتھ ہوں۔ تمہارے ہاتھوں میں دم ہے تو آگے بڑھ کر اپنے ارمان پورے کر لو۔ میں تم سے سودا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اپنے دانے سے بہنے والا خون پونچھتے ہوئے بولا، میں امریکہ کو مطلوب مجرموں کی فہرست سے تمہارا نام نکلوا سکتا ہوں۔ ان باتوں کا وقت گزر گیا۔ اب تم آسمان سے تارے توڑ لانے کا دعویٰ بھی کر سکتے ہو۔ مجھے کسی سودے سے زیادہ تمہارے انجام سے دلچسپی ہے۔ یعنی یہ تماشا ختم کرو۔ اول خان نے مجھے تنبیہ کی، پولیس کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اول خان کی بات سننے کے لیے میں لمحہ بھر کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا کہ ٹام نے اپنا سر آگے جھکا کر اچانک میری طرف دوڑ لگا دی۔ وہ میرے پیٹ میں ٹکر رسید کر کے مجھے مفلوج کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جو ہی وہ میرے قریب آیا میں نے پھرتی سے ایک طرف سرک کر اس کے جبڑے پر ایسا زوردار مکہ رسید کیا کہ وہ کسی زخمی سانڈ کی طرح ڈکراتا ہوا اپنے بے ہوش ساتھی پر جا گرا۔ میں نے اسے وہاں سے اٹھنے کی مہلت نہیں دی، اچھل کر اس کی پشت پر سوار ہو گیا۔ وہ بری طرح مچل کر میری گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ میرے اندازے سے زیادہ جاندار ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے جھک کر اس کی گردن کو اپنی بے رحمانہ گرفت میں جکڑ لیا۔ میری دونوں کوہنیاں آہنی شکنجوں کی طرح اس کی ٹھوڑی کے نیچے پھنس گئی تھی۔ ٹام کے حلق سے صحیح طرح آواز نہیں نکل پا رہی تھی لیکن وہ بے تحاشا مغالطات بکنے پر اتر آیا تھا۔ بہت احتیاط کے ساتھ میں نے اس کی پشت پر دھیرے دھیرے سرک کر ایسی سواری گانٹھی کہ اس کے لیے ہلنا جلنا مشکل ہو گیا۔ میں نے پوری قوت مجتمع کر کے اس کی گردن کو پیچھے کی طرف زوردار جھٹکا دیا۔ اس کی گردن کا کوئی منکا ٹوٹنے کی آواز بہت نمایاں تھی۔ وہ اس قدر وحشیانہ انداز میں اچھلا کہ اس بار میں اس کی پشت پر سوار نہ رہ سکا اور الگ جا گرا۔ اس کے حلق سے بے معنی آوازیں نکل رہی تھیں اور جسم بری طرح تھرا رہا تھا۔ وہ اس کی زندگی کے آخری لمحے تھے جو نہایت عبرت آموز تھے۔ میں نے اسے دوبارہ ہاتھ لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ گردن کی ہڈی ٹوٹ جانے کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اسے موت کی بھیانک دلدل میں ڈوبنے سے نہیں بچا سکتی تھی۔ آخرکار اس کے جسم نے آخری جھٹکا لیا۔ اس کا پورا وجود فرش سے کئی انچ اوپر اچھل گیا۔ دھپ سے فرش پر دوبارہ گرنے کے
کے بعد اس کا جسم بالکل ساکت ہو گیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔